بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے انسانی جسم میں جوڑوں کی بیماریوں کے متعلق۔ انسانی جسم میں 8 قسم کی جوڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ان 8 اقسام میں سے پہلی 3 قسموں کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ آج چوتھی قسم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ چوتھی قسم کا نام ہے نقرس۔ نقرس کو نقرس بھی پڑھتے ہیں، یعنی الفاظ کی ادائیگی دونوں طرح ہو سکتی ہے۔ اس کا معنی ہے پیروں کی جوڑ کی بیماری جو اکثر انگوٹھے میں ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے داء الملوک ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 ہلاکت، نمبر 2 بڑی مصیبت۔ ہم یہاں اس کو بڑی مصیبت کے معنی میں لیں گے، کیونکہ یہ بیماری جب جسم پر حملہ آور ہوتی ہے تو سب سے پہلے انگوٹھے کو متاثر کرتی ہے، یعنی انگوٹھے کے جوڑ میں مخصوص مقام تک یہ بیماری رہتی ہے۔ مرض کے بار بار حملہ ہونے سے جوڑ کے علاوہ ناک کی کھریوں اور کھانوں کی لو میں سوڈیم بایوریٹ جمع ہو جاتا ہے، جس کے باعث ان مقامات میں ابھار بن جاتے ہیں۔ اوپر کا چمڑا پڑ جانے کے بعد کھریاں مٹی کی طرح نکلتے ہی کچھ عرصے بعد کلائیاں اور ٹخنے اور کھونیاں اور گھٹنے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جوڑ سخت ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ حرکت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو بڑی مصیبت کے معنی میں لیا گیا ہے۔ انگریزی میں نقرس کو کہتے ہیں جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی۔ اب یہ یورک ایسڈ ہے کیا چیز؟ یورک ایسڈ ایک قلمی تیزاب ہے جو طبعی طور پر خون میں اور پیشاب میں موجود ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ پانی میں حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کو پانی میں ڈال کے حل کریں گے وہ حل نہیں ہوگا، اسی طرح ثابت رہے گا۔ البتہ الکلائن اور نمکیات میں بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ اس کی مناسب مقدار خواتین میں 5.5 ملی گرام اور مردوں میں 7 ملی گرام فیصد ہے۔ اگر خون میں یورک ایسڈ اس مقدار سے بڑھ جائے تو اس کو انگریزی میں ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں۔ اس حالت میں یورک ایسڈ جوڑوں میں یوریس کی صورت میں اکٹھا ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات کرسٹل کی شکل میں جوڑ کے اندرونی سطح پر نمودار ہوتا ہے اور مونو سوڈیم یوریٹ کرسٹل کی وجہ سے جوڑوں میں درد، سوزش، ورم ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات کا ظہور اکثر مریض کے ٹخنے، ایڑی، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں سے ہوتا ہے، جو آہستہ آہستہ تمام جوڑوں کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ جوڑ سوجنے لگتے ہیں، درد کی زیادتی سے چلنا پھرنا حتیٰ کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں یورک ایسڈ کرسٹل رکنے سے ان کی قدرتی حرکت متاثر ہو جاتی ہے۔ جب یہ مرض عموماً 25 سے 40 سال کی عمر کے افراد کو ہوتا ہے، معمولی لرزے سے بخار ہو جاتا ہے جس کا درجہ حرارت 101 سے 102 تک ہوتا ہے، لیکن چند گھنٹے بعد پسینہ آ جاتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے اور مریض کو سکون مل جاتا ہے، اور مرض کا حملہ 3 سے 8 یوم تک چلتا ہے۔